کھانا ملنے کا دن بھی کیا قرار دیا گیا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جس سال ولادت مصطفیٰ ہونا تھی، اب میں اس کی طرف آؤں گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انتظام ہوا؟ سیرت الحلبیہ میں ہے، مواہب اللدنیہ میں ہے، السیرہ النبویہ میں ہے، الانوار المحمدیہ میں ہے، بے شمار کتابوں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جس سال پیدا ہوئے، اللہ نے اس سال کو ہر طرف ہریالی سے، پھل سے، سبزیوں سے، باغات سے بھر دیا، خیر و برکت کا سال بنا دیا۔ اور کہتے ہیں کہ اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگوں نے اس سال کو کہا کہ یہ سال تو ہمارے لیے خیر و برکت کا سال ہے، بڑی رحمت کا سال ہے، فتح ابتہاج کا سال ہے۔ اور جس دن سرکار اس دنیا میں تشریف لائے، 12 ربیع الاول، سورج کو پہلے سے زیادہ روشن کیا گیا، پہلے سے زیادہ روشن کیا گیا، اور جس ماں کے ہاں اولاد ہونی تھی، اللہ نے بیٹا عطا کیا، سبحان اللہ، اللہ نے بیٹا عطا کیا، تاکہ وہ، چونکہ اس معاشرے میں بچی کا پیدا ہونا غم کا باعث سمجھا جاتا ہے، تاکہ وہ غم نہ کرے، خوشی کا اظہار کرے۔ ابن سعد، ابن عساکر، ابن کثیر، سیوطی کی یہ روایت ہے، سیدہ آمنہ بیان کرتی ہیں۔ اب یہ مواہب اللدنیہ کا بیان ہے، جو سیرت کی سب سے پرانی کتاب ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ عربی کے سنیے، فلما فصل منی خرج معه نور اداره ما بین المشرق الى المغرب، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم پاک سے نکلے تو آپ کے جسم، میرے جسم سے نکلتے ہی ایسا نور نکلا جس سے مشرق اور مغرب روشن ہو گئے، ایسا نور نکلا۔ حضرت عثمان بن العاص کی والدہ کہتی ہیں، فاطمہ بنت عبداللہ، وہ کہتی ہیں کہ میں گھر کی جس چیز کی طرف دیکھتی تھی نور ہی نور نظر آتا تھا، نور ہی نور نظر آتا تھا، اور باہر جب میں نکلی کسی کام سے تو میری نظر ستاروں کی طرف گئی تو یوں لگتا تھا کہ ستارے ابھی میرے سر پہ کھڑے ہوئے، اتنے نیچے آ گئے تھے، اتنے نیچے آ گئے تھے۔ آگے چلیں برادران اسلام، حضرت آمنہ فرماتی ہیں، اور پھر میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک جھنڈا مشرق میں تھا، ایک مغرب میں تھا، اور ایک کعبہ کی چھت پہ لگا ہوا تھا، ایک کعبہ کی چھت پہ لگا ہوا تھا جھنڈا میں نے دیکھا۔ پھر سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، مجھے مشروب پلایا گیا، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا شربت پلایا گیا۔ تو برادران اسلام، سامعین محتشم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعمت کے ملنے پر خوشی کے اظہار کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ دوسری بات، نعمت کے ملنے پر عید منانے کا طریقہ کس نے دیا؟ قرآن نے دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال کو اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری دنیا کے لیے خوشی اور خیر و برکت کا سال بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوشی میں تمام عورتوں کو بیٹے عطا فرمائے، سورج کو عظیم نور پہنایا گیا، ستاروں کو قریب کر دیا گیا، مشرق اور مغرب میں اور کعبہ کی چھت پر جھنڈے لگائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو مشروب پلائے گئے۔ تو برادران اسلام، یہ ساری کی ساری باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی الوہی جشن کا اہتمام ہوا، الوہی جشن کا اہتمام ہوا۔ تو کوئی آپ سے پوچھے بھی پھر غم کیوں نہیں مناتے؟ حضور کے وصال کی تاریخ بھی تو 12 ہے، تو ہم کہتے ہیں اس لیے کہ مسلمان 3 دن ہی غم مناتے ہیں، اس کے بعد کوئی غم نہیں، خوشی خوشی ہوتی ہے، ورنہ ایسا ہو جائے تو ساری شادیاں رونق کے ساتھ کیا ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ اب بخاری کتاب الایمان کی حدیث، بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ کو پتہ نہیں تھا بھی یہ عید ہے، آپ اب پتہ چلا ہے، اس پہ بھی سنیے، صحابہ کو بھی پتہ تھا عید ہے، لیکن صحابہ خاص دن نہیں، صحابہ کے لیے تو سرکار کا بس سامنے ہونا ہی عید ہوتا تھا، مدینہ میں موجود ہونا ہی عید ہوتا تھا۔ صحابہ کرام جاتے تھے دیدار، ان کو تو بھوک لگتی تھی، کھانا نہیں ملتا تھا، سرکار کی زیارت کر کے بھوک مٹا لیا کرتے تھے۔ بھائی بھی، باپ بھی، بیٹا بھی، شوہر بھی فوت ہو گئے، صحابیہ کھڑی ہے، وہ کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے فوت ہو گئے، مجھے یہ بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ اللہ کے رسول جب سامنے آئے، دامن پکڑا، یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں، پھر کسی غم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فیکم رسول اللہ، تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ رسول، جب رسول اللہ موجود ہے، ہمیں کسی غم کی ضرورت نہیں ہے۔ سنیے،
ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق سے سوال کیا، یہ بخاری کی حدیث ہے، کیا سوال کیا؟ انہوں نے کہا بھئی یہ جو آیت تم پہ نازل ہوئی ہے نا، یہ بہت بڑی کمال کی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم لوگ اس دن کو عید مناتے، اس دن کو کیا کرتے؟ یعنی اسپیشل سیلیبریشن دیتے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا بھی تم اس چیز کو کہتے ہو کہ تم پہ اترتی تم عید مناتے، جس دن ہم پہ اتری تھی ہماری ایک نہیں 3 عیدیں تھیں، ایک نہیں۔ تو اب عید نہیں کہاں سے نکالی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عظیم صحابہ میں سے اور خلفائے راشدین میں سے دوسرے نمبر والے جن کو سرکار نے فرمایا بھی میرے بعد کوئی نبی ہو تو عمر ہوتا، وہ بھی ایک نہیں 3 عیدیں کہہ رہے ہیں کہ جی 3 عیدیں تھیں۔ ایک تو وہ جمعہ کا دن تھا، وہ ہماری ہفتہ وار عید ہے۔ نمبر 2 وہ یوم عرفہ تھا، یوم عرفہ تھا، اور پھر عید الاضحیٰ کا دن، ہماری 3 عیدیں جمع ہو گئی۔ تو تم ایک عید کی بات کرتے ہو، مطلب آپ نے اس کو فوراً جواب دیا، آگے سے یہ نہیں کہا جی ہمارے یہاں 2 عیدیں، ورنہ حضرت عمر فاروق جانتے تھے دین کو زیادہ یا نہیں جانتے تھے؟ فوراً کہہ دیتے بھی ہمارے یہاں 2 عیدیں، کسی اور عید کا تصور نہیں، ایسا نہیں فرمایا۔ آگے چلیے برادران اسلام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ اب بخاری شریف کی اگلی حدیث اس کو بنا کے، کیونکہ وقت کم ہے، بیان تو لمبا تھا، میں اس کو شارٹ کرتا ہوں۔ ابو لہب ابو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، یہ بڑی پوائنٹ کی اور امپورٹنٹ بات ہے، اس کو پلے باندھ لیجیے، ذہن میں رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 ربیع الاول کو 571 عیسوی کو اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم اس دنیا میں نہیں تھے، شان یتیمی کے ساتھ پیدا ہوئے۔ تو ظاہر ہے جب کسی چچے کے ہاں بھتیجا یتیم پیدا ہو تو وہ خوش ہوتا ہے، اور عرب میں تو یہ کلچر تھا، بلکہ تو ہمارے ہاں بھی ہے بھئی، لوگوں کی بیٹیاں جس کی پیدا ہوتی ہیں تو وہ دعا کرتا ہے اللہ مجھے بیٹا دے دے، پیچھے میرا نسب چلائے اور نام چلائے۔ تو جو دنیا سے بھائی فوت ہو گیا اس کا بیٹا پیدا ہو جائے، یہ بہت بڑی خوشی کی بات تھی۔ اب میں بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں، بخاری شریف جلد نمبر 5 صفحہ 196، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جب پیدا ہوئے تو اس کی لونڈی نے جا کے خبر دی اس کو، بھئی ابو لہب تجھے مبارک ہو، تیرے بھائی مرحوم بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ تو اس کا کیا لگا؟ کیا لگا؟ بھتیجا۔ ابو لہب خوش ہوا، کس کی ولادت پہ؟ بھتیجے کی۔ یہ ذرا لفظ بولیے میرے ساتھ، کس کی ولادت پہ؟ بھتیجے کی۔ ابو لہب کو پتہ تھا بھئی یہ جو پیدا ہوا ہے اللہ کا رسول ہے؟ سارے بولے نا نہیں، پتہ نہیں تھا۔ پتہ ہوتا تو وہ ایسا کرتا؟ جب پتہ چل گیا تو سب سے زیادہ مخالفت اس نے کی یا نہیں؟ سب سے زیادہ مخالفت کی۔ تو سجاد بھائی کے گھر میں سورت فلق کا شاید درس دے رہا تھا، تو ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں آپ تھے یا کوئی اور تھے، انہوں نے سوال کیا بھی یہ حسد اپنے ہی کیوں کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا باہر والا تھوڑی حسد کرے گا، حسد تو اب نہیں کرتے ہیں، آپ اس کے سامنے رہتے ہیں، مال دولت عزت وہی آپ کی دیکھتا ہے، باہر والوں کو کیا لینا دینا؟ پھر میں نے کہا قرآن نہیں پڑھا، یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے والے کون تھے؟ کہتے ہیں بھائی جی ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ حسد آپ کوئی کہنا کہ دیکھیں اللہ کے رسول کے تو چچا خلاف تھا، ہاں تو بھی چچا ہی خلاف ہو گئے نا۔ تو حضور کو اس نے کیا سمجھا؟ بھتیجا، بھتیجا سمجھ کے خوشی کا اظہار کیا، اور اس لونڈی کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ ایسے 2 انگلیوں کا اشارے کرنے کا، بھتیجے کی خوشخبری دی ہے تو آزاد ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی خوشی ہوئی ہوگی اس کو۔ یہ خوشی کا لیول آپ دیکھیں کہ اس نے لونڈی کو آزاد کیا، ورنہ ہو سکتا ہے 1 درہم دے دیتا، 1 دینار دے دیتا۔ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو تو جو مڈ وائف ہوتی ہیں وہ پھر
کہتی ہیں ہاں بھی کوئی مٹھائی دیں تو بندہ 5 ریال دے دیتا ہے یا 10 ریال دے دیتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس وقت غلام آزاد کرنا بہت بڑا کام تھا. یہ کفاروں نے ہے کہ غلام آزاد کرو، بہت بڑا کام. کو چھوٹا کام تو اس نے اتنا بڑا کام کیا. اب یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اور معاذ اللہ سوچنے کا آپ انداز دیکھیے، اتنا دکھ ہوتا ہے. تو یہ حدیث مبارکہ کسی کو میں نے بتائی تو آگے سے کہتا ہے تو پھر تم خوشی منانے میں ابو لہب کی سنت ادا کر رہے ہو. سوچنے کا انداز ہے، یعنی کہاں سوچ گئی. پھر مجھے وہ کسی آدمی کا بڑا پیارا قول یاد آیا، مکھی کا کام ہے پورے جسم میں ادھر ہی بیٹھے گی جدھر زخم ہوگا، جدھر گندگی ہوگی صفائی پہ بیٹھنے والی نہیں. ہم نے کہا تو ابو لہب کو دیکھتا ہے، ہم رسول کی ولادت کو دیکھتے ہیں. دیکھنے میں فرق ہے. ہم حضور کی ولادت پہ خوشی منانے کو دیکھ رہے ہیں، اور بات یہ کہ یہ جس نے بیان کیے وہ اہل بیت کے فرد ہیں. یہ روایت جس نے بیان کی وہ اہل بیت کے، اور لینے والے حضرت امام بخاری. تو بھتیجا سمجھ کے خوشی کا اظہار کیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے مکہ میں، اس وقت میرا آپ سے اب یہ سوال ہے اور مجھے جواب دیں، اس وقت کس کو معلوم تھا کہ پیدا ہونے والا اللہ کا رسول ہے؟ کوئی بتائے گا؟ مکہ میں، قریش مکہ میں، آپ کی فیملی میں، پورے کے پورے حرم پاک میں کس کو پتا تھا کہ اللہ کا رسول پیدا ہوا ہے آمنہ کے گھر میں؟ جواب ہے کسی کو پتا نہیں تھا. ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو پتا نہیں تھا. کسی کو پتا. ان سب کو کب پتا چلا؟ جب آپ نے اعلان فرمایا. جب اعلان فرمایا تو کسی کو پتا نہیں تھا. اس کے باوجود جن کے گھر میں آیا انہوں نے رشتہ داری نبھاتے ہوئے خوشی کی. کیوں؟ تعلق جو تھا. کیا تھا؟ تعلق تھا. رشتہ داری نبھاتے ہوئے خوشی کی. بھئی بھتیجا پیدا ہوا ہے، خوشی ہونی چاہیے. عقیقہ کس نے کیا؟ حضرت عبد المطلب نے، آپ کے دادا نے، کیونکہ والد تو تھے نہیں. تو انہوں نے عقیقہ کیا، خوشی کا اظہار کیا، بکرے ذبح کیے، تقسیم کی. تو برادران اسلام اب آگے دیکھیے، یہ 15 کتابوں میں تقریباً یہ روایت موجود ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. کہ مصنف عبدالرزاق میں بھی ہے، بیہقی میں، ابن کثیر میں ہے، اسقلانی نے روایت کیا، اور دیوبند مکتب فکر کے بہت بڑے عالم ہیں انور شاہ کشمیری صاحب، انہوں نے بھی اس کو روایت کی ہے فیض الباری میں. اب یہ مرنے کے بعد ابو لہب، وہ شارٹ میں نے کر دیا، پورا مخالفت اس نے کی، اس کو میں نے شارٹ کر دیا. مرنے کے بعد یہ خواب میں آئے، کس کے؟ حضرت عباس کی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے چچا ہیں. رشتے میں ابو لہب کے کیا بن گئے؟ بھائی. خواب میں آیا تو حضرت عباس نے پوچھا، ہاں بھائی بھائی کیسے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے بعد تمہارا کیا حال ہے؟ تو ابو لہب نے کہا، میں انتہائی برے حال میں ہوں، سخت عذاب میں مبتلا ہوں، مجھے کبھی بھی عذاب سے چھٹکارا نہیں ملتا. ہاں پیر کا دن، جب ہفتے والے 7 دنوں میں پیر کا دن آتا ہے، اس دن میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، اس خوشی کی وجہ سے جو میں نے محمد کی پیدائش پر شعیبہ کو آزاد کر کے منائی تھی. یہ خواب میں بتا رہے ہیں. قرآن و سنت کا متفقہ ہمارا اصول ہے کہ کافر کے لیے آخرت میں کوئی بھی ثواب نہیں ہے، کوئی بھی اجر نہیں. اللہ اس کو دنیا میں ہی دے گا. اللہ اس کو دنیا میں ہی دے گا. اس حدیث سے ثابت یہ ہوتا ہے، حدیث سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ حضور کی محبت میں، فرحت میں کیا گیا عمل ایسا ہے وہ کافر کو بھی فائدہ دے جاتا ہے. اور دنیا میں کیسا فائدہ دے گا کافر کو کہ کافر مرے گا تو اللہ اس کو ایمان نصیب کرے گا، اس کو بھی فائدہ دیتا ہے. تو ہمارے لیے سند کیا ہے جس کو ہم سب کے سروں کے تاج امام بخاری نے بیان کیا ہے. اگر روایت کچی ہوتی کبھی بخاری صاحب نہ لیتے. ٹوٹل یہ بخاری صاحب کا بیان ہے، اگر میں غلط کو اصلاح کر دیں، وہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ حدیثیں میں نے جمع کی. یہ بخاری صاحب فرماتے ہیں. کتنی؟ اور 1 لاکھ میں سے صرف لکھی کتنی ہے؟ 4000.
اتنی ہے تقریباً 4000 لکھی ہیں، باقی کتنی بچی ہیں؟ 96,000. تو یہ 96,000 کدھر گئی؟ جو کہتے ہیں نا بخاری یہ 4,000 صرف ادھر ہے، اس کا تو 96,000 تم نے ماننی نہیں ہے. تو باقی ساری سیاستہ میں اور جتنی بھی کتب عزیز ہیں 96,000 اجر موجود ہیں. یہ بخاری شریف نے جو جمع کی گئی ہیں وہ حضرت امام بخاری کی اپنی مرضی اور اپنے معیار کے حساب سے ہیں جو انہوں نے مقرر کر لیا. یہ نہیں کہ اللہ معاف کرے حدیث وہی ہے جو بخاری میں ہے نا، بخاری میں جو ہے وہ حدیث ضرور ہے لیکن کسی اور کتاب میں جو ہے معاذ اللہ وہ حدیث نہیں نا، یہ نہیں ہے. تو 96,000 دیگر موجود ہیں سارے. تو اب برادران اسلام یہاں دیکھیں، ابو لہب نے حالت کفر میں خوشی منائی، بعد میں سب سے زیادہ اسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا. جہاں آپ جاتے تھے پیچھے جا کے جو ہے نعرے لگاتا تھا، اس کی بات نہ سننا، بات نہ ماننا، پاگل ہو گیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کو جن چڑھ گیا، ایسی باتیں کرتا تھا. لیکن سوموار کے دن اللہ اس کو بھی تخفیف دے رہا ہے، اللہ اس کو بھی تخفیف دے رہا ہے، عذاب ہلکا کر رہا ہے. ایک روایت میں ہے کہ وہ 2 انگلیوں کے میں منہ میں لیتا ہوں تو ان میں سے خاص قسم کا جوس آتا ہے جس کو میں پیتا ہوں تو مجھے راحت مل جاتی ہے. تو ایمان والوں ایمان سے کہنا، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا، ہمیں تو پتہ ہے 12 ربیع الاول کو کون آیا ہے، تو ہم حضور کو حضور مان کر، اپنا رسول مان کر، آپ پر ایمان لا کر خوشی منائیں گے. اللہ کتنا اجر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرمائے. آگے چلیے برادران اسلام. تو میں نے عرض کیا تھا بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مکہ میں تو کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ تشریف لائے. اب دوسری روایت اس کے ساتھ جوڑتا ہوں اور پھر اسی کو سمیٹ کر بیان ختم کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی بحکم الہی. کہاں تشریف لے گئے؟ بولیے نا، مدینہ منورہ. آپ نے ہجرت جب شروع فرمائی تو کون سا مہینہ تھا؟ سفر کا مہینہ. کون سا مہینہ تھا؟ سفر. اور سفر کی 28 تاریخ تھی. سفر کی 28 تاریخ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو غار ثور میں قیام فرمایا. تو مکہ سے جب نکلے تو کون سا ربیع الاول بن گیا؟ یکم ربیع. غار ثور سے جب نکلے وہاں 3 راتیں ٹھہرے، وہاں سے جب نکلے یکم ربیع الاول. اب مدینہ جا رہے ہیں، مدینہ والوں کو پتہ ہے کون آ رہا ہے؟ بولیے نا، کون آ رہا ہے؟ اللہ کا. پھر مکہ میں پیدا ہوئے تو کیا کہا گیا؟ عبداللہ کے ہاں بیٹا ہوا. محمد بن عبداللہ پیدا ہوئے. آمنہ کا بیٹا ہوا، عبد المطلب کا پوتا ہوا. مدینہ جا رہے ہیں تو اگلے کہہ رہے ہیں رسول اللہ آ رہے ہیں، رسول اللہ. یعنی ان سب کو پتہ تھا آنے والے محمد بن عبداللہ تو ہیں لیکن رسول اللہ ہیں، لیکن رسول اللہ ہیں. تو برادران اسلام اب دیکھیے، جب آپ نکلے پیر کے دن نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، یہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن سے ثابت ہے. آپ کا کوئی بھی عمل وحی الہی سے ہٹ کر نہیں ہوتا، نہ بولنا، نہ چلنا، نہ اٹھنا، نہ بیٹھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اہم معاملات آپ دیکھیے سب پیر کے دن میں. حالانکہ ہمیں کہا نا کہ تمہارے دنوں میں سے فضیلت والا کون سا ہے؟ جمعہ ہے. پیر کے دن، جمعہ کا دن نہیں ہے، پیر کا دن. جب آپ غار ثور سے نکلے یکم ربیع الاول پیر کا دن، یکم ربیع الاول پیر کا دن. راستے میں پہنچے، یہ انشاءاللہ ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ حضرت ام معبد والی، وہ بڑے ذوق والی حدیث ہے. وہ انشاءاللہ میں کسی ایک محفل میں پوری بس پوری حدیث مبارکہ بیان کروں گا. سننے والی حدیث مبارکہ کمال. تو راستے میں حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آئے تقریباً 70 افراد کے ساتھ. تو جب سامنے آئے، آپ ادھر سے صرف 3 بندے تھے، حضرت ابوبکر صدیق، ان کا غلام اور آپ، اور چوتھا جو ہے وہ گائیڈ تھا ساتھ. عبداللہ بن اریکت گائیڈ تھا،
عامر بن فہیرہ حضرت ابوبکر صدیق کے غلام تھے، سیدنا ابوبکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4۔ بریدہ اسلمی سامنے آیا، آپ نے نام پوچھا، کہا جی بریدہ، آپ نے کہا قبیلہ، کہنے لگا اسلم، بنو اسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے نیک شگون اس سے پکڑا، فرمایا لو سلامتی آ گئی۔ وہ وہیں مسلمان ہوئے، 70 بن گئے، وہیں مسلمان ہو گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ۔ اب سنی، انہوں نے اسلام قبول کیا، جب قبول کیا پتہ چلا بھی سرکار کا ارادہ ہجرت مدینہ کا، مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، تو بریدہ اسلمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخلہ ایسے پھیکا پھیکا لگے گا، ایک جھنڈا ہونا چاہیے، ایک جھنڈا ہونا چاہیے، پتہ چلے اللہ کے رسول آ گئے۔ اب وہاں پہننے کو کپڑا نہیں ملتا تھا، میں بتا رہا ہوں محبت دلیل، اس جملے سے میں نے آغاز کیا۔ انہوں نے کیا کیا، اپنی دستار سر سے اتاری، پھاڑ کے جھنڈا بنا لیا، پھاڑ کے جھنڈا بنا لیا، اپنے نیزے کے اوپر باندھ لیا، اپنے نیزے کے اوپر باندھ لیا، اور حضور کے آگے جلوس کی شکل میں مدینہ کی طرف۔ پتہ چلے کون آ رہے ہیں، رسول اللہ۔ کون آ رہے ہیں؟ امام بخاری نے پھر روایت کیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتی ہیں جب مدینہ کے مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ آ رہے ہیں، کون آ رہے ہیں؟ رسول اللہ آ رہے ہیں، اور مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ کدھر سے؟ مکہ سے۔ غار ثور کے 2 دن ملا کے 14 دن بنتے۔ کتنے دن بنتے؟ محبت کی بات ہے، محبت والوں کو سمجھ میں آئے گی۔ آج کل بڑا جدید دور ہے، آپ یہاں سے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش جدھر بھی جاتے ہیں تو آپ کو ٹکٹ ملتا ہے، تو ٹکٹ پہ ٹائم بھی ہوتا ہے اور ڈیٹ بھی ہوتی ہے، فلائٹ کا نمبر بھی ہوتا ہے۔ آپ نے جہاں جانا ہوتا ہے ان کو بتاتے ہیں، پیر والے دن، کیا پیر والے دن 10 بجے PIA کی فلائٹ سے میں لاہور اتر رہا ہوں، ایئر انڈیا کی فلائٹ سے بمبے اتر رہا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں، یہ خبر آپ نے ان کو دی، وہ بول رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں بھی پیر والے دن، خبر دی آپ نے ان کو اتوار کے بعد، یعنی پیر کے بعد، جو پیر وہ بولے بات، اس کا بیچ میں کتنے دن آ گئے؟ 6 دن آ گئے۔ تو آپ کے گھر والے روزانہ ایئرپورٹ پہ جا کے بیٹھ جائیں، بندہ آ رہا ہے ہمارا، حالانکہ ان کو پتہ بھی ہے، حالانکہ ان کو تو 2 چیزیں سمجھی جائیں گی۔ اگلا کہے گا بھی بیچاروں کو صحیح آئیڈیا نہیں ہے دنوں کا، تھوڑا سوچ سمجھ میں کیا ہے مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جی آنے والے سے محبت اتنی ہے، روزانہ ہی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پتہ بھی ہے پیر کو آنا ہے، پھر بھی آتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں نہیں ہے؟ آنے والے کا انتظار اتنا ہے، اور آنے والا ہے ہی اتنا قریبی عزیز کہ اس کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب ان کو پتہ چلا سرکار مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں، روزانہ 14 دن نماز فجر سے لے کر دن چڑھے تک، جب سورج دب تک گرم نہیں ہوتا تھا، مدینہ کے باہر سارے نکل کر استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور نعرہ لگاتے تھے۔ کیا نعرہ لگاتے تھے؟ اب وہ نعرہ سنیے صحابہ کرام کا، اللہ اکبر، جا محمد، جا رسول اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، محمد مصطفیٰ آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، وہ آ رہے ہیں۔ روزانہ انتظار کرتے تھے۔ 12 ربیع الاول، کون سی ربیع الاول؟ میں نے کہا 14 دن، 2 سفر کے ڈالے اور ربیع الاول کے 12 دن، 14 دن بن گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو مدینہ میں انٹر ہوئے، پیر کا دن، 12 ربیع الاول پیر کا دن انٹر ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں، حضرت انس، میں قربان جاؤں پر کتنی محبت سے، وہ کہتے ہیں سرکار جس دن مدینہ آئے قسم سے پورا مدینہ نورانی لگتا تھا، ہر چیز پہ نور لگتا تھا، روشنی لگتی تھی، فرحت کے آثار تھے، ایسے لگتا تھا رونقیں آ گئی ہیں۔ سارے کے سارے انصار ہتھیار لگا کر، تلواریں سجا کر تیار ہو کر حضور کے استقبال کے لیے، اور 2 لائنوں میں کھڑے ہو گئے، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، بچیاں بھی، عورتیں بھی۔ عورتیں مدینہ کے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئی، مشہور آپ نے سنا ہوا ہے، اور گیت گاتی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ یہ کچھ صحابہ کی مان لو بھائی، اگر میری نہیں ماننی، صحابہ کی مانو۔ صحابہ کہہ رہے ہیں، اسی شعر کا مطلب آپ سمجھ رہے تو سمجھ میں آ جائے گا۔
صحابہ کہہ رہے ہیں طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے، 14ویں کا من سنیات الوداع، جو وداع والی گھاٹیاں ہیں راستہ، ادھر سے 14ویں کا چاند آیا۔ کون ہے؟ رسول اللہ ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ وجب الشکر علینا، ہم پر شکر واجب ہو گیا ہے، ہم پر شکر واجب ہو گیا۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ کو پکارنے والا موجود ہے ہم پر شکر واجب ہے۔ تو ہم انہی کی اولاد ہیں، انہوں نے کہا تھا جب تک ایک بھی اللہ کو پکارنے والا موجود ہے شکر واجب ہے۔ تو ہم سارا سال بھی شکر ادا کر رہے ہیں اور ربیع الاول میں اور زیادہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ہم سرکار کے نام کے صدقے پہ امت مسلمہ کو کھلا بھی رہے ہیں، پہنا بھی رہے ہیں۔ اتنی خیر و برکت۔ تو آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے کچھ سوار تھے، کچھ پیدل تھے، دوڑ رہے تھے، خدام جو تھے غلام تھے دوڑ رہے تھے، بچے دوڑ رہے تھے، خواتین چھتوں پہ آ گئیں۔ 12 ربیع الاول کو، اس کا مطلب یہ ہوا 12 ربیع الاول کو سرکار کی آمد کی خوشی میں نعرے بھی لگائے گئے، جلوس بھی نکالے گئے، جھنڈے بھی لگائے گئے۔ حضور نے منع نہیں کیا، حضور نے منع نہیں کیا۔ برادران اسلام، آپ نے دیکھا، میں نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں یہ بات پایا تکمیل تک پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا آنا، اس دنیا میں تشریف لانا، کہ پوری کی پوری کائنات کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کائنات کے لیے باعث رحمت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اس دنیا میں تشریف لائے تو میں نے 2 تقابل اب آپ کو بتایا کہ جن کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول نہیں ہے وہاں خوشی نہیں منائی گئی، اور جہاں پتا چل گیا کہ اللہ کے رسول آئے ہیں وہاں خوشی منائی گئی، اور سب نے محبت کا اظہار کیا۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے، یہ وہ صحابی ہیں کہ ان پہ حد جاری کی، ان سے گناہ سرزد ہوا۔ تو شادی شدہ آدمی اگر بدکاری کرے گا تو اس کے لیے شرعی سزا کیا ہے؟ اس کو سنگسار کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ اسلام کی اخلاقیات کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ سخت سزا دی گئی۔ تو ان سے گناہ سرزد ہوا، اور کمال کی بات یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ محبت دیکھیں نا، آج ہم بھی محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ دعویٰ ہے محبت کا۔